بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ویڈیو کو شروع کرنے سے پہلے آپ تمام دوستوں سے گزارش یہ ہے کہ ایک مرتبہ نہایت احترام کے ساتھ درود شریف پڑھ لیجئے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ ویڈیوز اچھی لگیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور بیل آئیکن کو پریس کر لیجئے۔ پچھلی ویڈیو میں آپ نے ملاحظہ کیا تھا کہ بعد عقیم کے ذریعے کس طرح سے قوم عاد کو اللہ تعالیٰ نے ہلاک کیا اور خداوند عالم ابتدائے قیامت میں پہاڑوں، ٹیلوں، شہروں اور قصروں کو گرا کر زمین کے برابر کر دے گا۔ اس کو عقیم اس سبب سے کہتے ہیں کہ عذاب پیدا کرنے والی اور رحمت سے خالی ہے۔ وہ ہوا جب قوم عاد پر آئی تو ان کے قصروں، قلعوں اور شہروں اور عمارتوں کو ہر چیز کے مثل بالو کے بنا دیا جو ہوا میں اڑتے ہیں، جیسا کہ حق تعالیٰ فرماتا ہے، یعنی وہ ہوا جس چیز تک پہنچتی تھی اس کو بوسیدہ ہڈی اور بوسیدہ گھاس کے مانند کیے بغیر نہ چھوڑتی تھی۔ اسی سبب سے ان شہروں میں ریگ رواں کی کثرت ہے، کیونکہ ہوا نے ان شہروں کو اسی طرح ریزہ ریزہ کر دیا۔ وہ ہوا قوم عاد پر 7 شب اور 8 روز تک مسلسل چلتی رہی، مردوں اور عورتوں کو زمین سے بلند کر کے سر کے بل پٹکتی تھی، پہاڑوں کو جڑ سے اکھاڑ پھینکتی تھی، جس طرح کہ ان کے مکانات کو کھود کر ریزہ ریزہ کر دیتی تھی۔ اسی سبب سے بالو میں پہاڑ نہیں ہوتے اور اسی وجہ سے خدا نے اس کو ذات العماد فرمایا ہے، کیونکہ قوم عاد کے لوگ پہاڑوں سے کھمبے، ستون پہاڑوں کی بلندی کے برابر تراشتے تھے اور ان کھمبوں کو نصب کرتے تھے۔ ایذن وہب سے روایت ہے کہ قوم عاد کا انجام یہ ہوا کہ جس قدر بھی روئے زمین پر جن جن شہروں میں بالو ہیں وہ سب قوم عاد کے زمانے میں ان کے مسکن تھے۔ بالو پہلے بھی شہروں میں تھا لیکن کم تھا، مگر آخر زمانے میں زیادہ ہو گیا، اور وہ دراصل قوم عاد کے مضبوط قصر، قلعے، شہر، مکانات اور باغات وغیرہ تھے۔ ان کے شہر عرب کے آباد ترین شہر تھے، ان میں نہریں اور باغات تمام شہروں سے زیادہ تھے۔ جب وہ لوگ سرکشی پر آمادہ ہوئے اور بتوں کی پرستش کرنے لگے تو حق تعالیٰ نے ان پر غضبناک عذاب نازل کیا اور بعد عقیم ان پر مسلط فرمایا، جس نے ان کے قصروں، شہروں، قلعوں اور مکانوں اور منزلوں کو ریزہ ریزہ کر کے بالو بنا دیا۔ وہ لوگ 13 قبیلے تھے اور حضرت ہود علیہ السلام ان میں حسب و نسب اور بزرگی و ثروت والے تھے۔ ان کے پاس بہت دولت تھی اور وہ آدم علیہ السلام سے بہت مشابہ تھے۔ ان کا رنگ گندمی تھا، جسم پر بال بہت تھے اور وہ بہت خوبصورت انسان تھے۔ آدم علیہ السلام سے مشابہت میں حضرت یوسف علیہ السلام کے علاوہ ان کا کوئی مثل نہ ہوا۔ حضرت ہود علیہ السلام بہت زمانے تک اپنی قوم میں رہے، ان کو خدا کی طرف دعوت دیتے تھے اور اس کے ساتھ کسی کو شریک کرنے سے اور لوگوں پر ظلم کرنے سے روکتے اور عذاب خدا سے ڈراتے تھے، لیکن ان لوگوں نے سرکشی کی اور طریقہ باطل سے باز نہ آئے۔ وہ لوگ احقاف میں رہتے تھے، کوئی امت تعداد اور قوت و غضب میں ان سے زیادہ نہ ہوئی۔ جب ان لوگوں کو محسوس ہوا کہ ہوا ان کی طرف آ رہی ہے، ہود علیہ السلام کہنے لگے کہ ہم کو ہوا سے ڈراتے ہو، اور اپنے فرزندوں، مال اور دولت کو لے کر ایک درے میں چلے گئے۔ خود اس کے دروازے پر کھڑے ہوئے تاکہ ہوا سے اپنے اہل و عیال اور مال کو بچائیں، لیکن ہوا ان کے پیروں تک پہنچتی، ان کو زمین سے آسمان تک بلند کرتی، پھر دریاؤں میں پھینک دیتی تھی۔ حق تعالیٰ نے پہلے ان پر چونٹیوں کو مسلط فرمایا تھا، وہ ان کے بھی رفع کرنے پر قادر نہ ہو سکے۔ چونٹیاں ان کے کان، ناک، آنکھ اور منہ میں داخل ہوتی تھیں۔ آخر کار ان لوگوں نے اپنے شہر کا رہنا ترک کر دیا اور مال و دولت چھوڑ کر دور چلے گئے۔ خداوند عالم نے پہاڑوں اور پتھروں کو ان کا مسخر قرار دیا تھا اور محنت و مشقت کی ایسی طاقت بخشی تھی کہ نہ ان سے پہلے کسی کو بخشی، نہ ان کے بعد کسی کو عطا فرمائی۔ ان میں سے اکثر دہنا اور بیرین اور عالج میں رہتے تھے، جن کے حدود یمن اور حضرت موت تک تھے۔ ان کی ہلاکت کے بعد حضرت ہود علیہ السلام مکہ میں ان لوگوں کے ساتھ مقیم ہو گئے جو آپ پر ایمان لائے، اور اپنی وفات تک آپ نے مکہ ہی میں قیام فرمایا۔ حضرت صالح علیہ السلام نے بھی ایسا ہی کیا۔ اس در روحہ میں جو مکہ سے قریب ہے 70,000 پیغمبر حج کے قصد سے گئے، سب کے لباس بال سے بنے ہوئے کپڑوں کے تھے۔ ان کے اونٹوں کی مہار بھی بال سے بٹی ہوئی ڈوریوں کی تھی اور وہ مختلف تلبیہ کہتے تھے۔ انہی پیغمبروں کی جماعت سے ہود، صالح اور ابراہیم، موسیٰ، شعیب اور یونس علیہ السلام تھے۔ حضرت ہود علیہ السلام مرد تاجر تھے۔ بسند معتبر علی بن یقطین سے منقول ہے کہ منصور دوانیقی نے یقطین کو ایک عابد کے قصر میں کنواں کھودنے کا حکم دیا۔
یقین اس کے کھودنے میں مشغول ہوا اور مدتوں کھدواتا رہا، یہاں تک کہ منصور کا انتقال ہو گیا، لیکن اس کنویں سے پانی نہ نکلا۔ جب مہدی کو اس کی اطلاع ہوئی، اس نے کہا کہ جب تک پانی نہ نکلے گا میں اس کو یقیناً کھدواتا رہوں گا، خواہ تمام بیت المال صرف ہو جائے۔ تو یقین نے اپنے بھائی ابو موسیٰ کو تعینات کیا۔ وہ کنواں کھدوانے میں مشغول ہوا، اس قدر کھدوایا کہ زمین کی تہہ میں سوراخ ہو گیا۔ اس جگہ سے ایک ہوا نکلی۔ کھودنے والے ڈرے اور یہ کیفیت ابو موسیٰ سے بیان کی۔ وہ کنویں کے پاس آیا اور کہا مجھ کو اس کے اندر اتارو۔ کنویں کی کشادگی 40 ہاتھ تھی، ایک محمل رسیوں سے باندھا گیا، اس میں ابو موسیٰ کو بٹھا کر لوگوں نے کنویں کے اندر اتارا۔ جب وہ کنویں کی تہہ میں پہنچا، اس سوراخ سے اس کو سخت خطرہ محسوس ہوا۔ اس نے اس کے نیچے ہوا کی آواز سنی، حکم دیا تو سوراخ کو بڑا کیا گیا اور 2 شخصوں کو ایک محمل میں بٹھا کر اس کے نیچے خبر لانے کے لیے سوراخ کے اندر تک اتار دیا۔ وہ دونوں ایک عرصے تک اس کے اندر رہے، پھر رسیوں کی حرکت دی تو محمل کو اوپر کھینچا۔ ان دونوں نے بیان کیا کہ ہم نے عجیب امور مشاہدہ کیے، مردوں کو دیکھا جو سب پتھر ہو گئے ہیں، ان کے مال و ظروف و مکانات ہر شے پتھر کی ہے۔ مرد و عورت لباس پہنے ہوئے ہیں، بعض بیٹھے ہیں، بعض ایک پہلو سے سو رہے ہیں، بعض تکیہ لگائے ہوئے ہیں۔ جب ہم نے ان کے کپڑوں کو ہاتھ لگایا وہ مثل غبار کے ہوا میں اڑ گئے، ان کے مکانات اپنے حال پر باقی ہیں۔ ابو موسیٰ نے یہ کیفیت مہدی کو لکھ کر بھیجی، جس کو سن کر تمام علماء غرق حیرت ہو گئے اور کسی کی سمجھ میں کچھ نہ آیا۔ آخر مہدی نے مدینے میں خط بھیجا، حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کو اس مشکل کے حل کے لیے طلب کیا۔ وہ حضرت عراق تشریف لے گئے۔ مہدی نے یہ واقعہ آپ کی خدمت میں عرض کیا۔ یہ سن کر حضرت بہت روئے اور فرمایا کہ یہ سب بقیہ قوم عاد ہیں، خداوند عالم نے ان پر عذاب فرمایا، وہ اپنے مکانات کے زمین میں دھس گئے، اور یہ اصحاب احقاف ہیں۔ مہدی نے پوچھا کہ احقاف کیا ہے؟ فرمایا ریت۔